الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم تتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین اکرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں روزوں کا فلسفہ اور حکمت بیان کی گئی ہے کہ روزوں کو کیوں فرض کیا گیا۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سزا تو نہیں دینا چاہتے، یا اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش تو نہیں ہوتے کہ میرے بندے بھوکے پیاسے رہیں؟ بندوں کو بھوکے رکھ کر اسے کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا، کیوں ارشاد فرمایا گیا کہ تم روزے رکھو؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ بتایا گیا کہ اس لیے فرض کیے گئے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ فرمایا کبھی خاردار راستے سے گزرے ہو؟ کہا کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ کیسے گزرتے ہو؟ کہا بڑا بچا کر سمیٹ کر سمٹا کر کہ کہیں میرا دامن الجھ نہ جائے۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے کہ اے انسان تو ایسے سنبھل کر زندگی گزار کہ تیرا دامن کسی گناہ میں آلودہ نہ ہو جائے۔ اسی کو تقوی اور پرہیزگاری کہتے ہیں۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یعنی صرف کھانے اور پینے کا ہی روزہ نہیں ہوتا، آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، دماغ اور دل کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ روزدار انسان تو سر سے پیر تک روزے دار ہوتا ہے۔ روزے کا کمال نصیب ہی تب ہوتا ہے جب انسان سارے کا سارا روزے دار ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ روزہ تو رکھا لیکن دوسرے کی غیبت کی، روزہ تو رکھا لیکن جھوٹ بولا، روزہ تو رکھا لیکن دوسرے کو دھوکہ دیا، روزہ تو رکھا لیکن دوسرے کے حق کو پامال کیا۔ جب روزہ رکھ کر ایسا کیا تو گویا روزے کا ثواب جاتا رہا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کتنے بندے ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوکا سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ روزے کے کچھ آداب ہیں، جیسے ہم جیسے عوام الناس کا روزہ ہے وہ تو یہ ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز کریں۔ ایک ہے خواص کا روزہ، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کھانے پینے سے پرہیز کریں اسی طرح دوسرے تمام گناہوں سے پوری طرح پرہیز کریں۔ مثلا آنکھ کے گناہ سے پرہیز، کان کے گناہ سے پرہیز، زبان کے گناہ سے پرہیز۔ گویا روزے کی حالت میں گناہوں سے بچیں۔ عام طور پر دیکھا گیا جو آدمی پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اسے بھوک پیاس بہت کم محسوس ہوتی ہے، اور زیادہ بھوک پیاس اسی کو لگتی ہے جو بد پرہیزیاں کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دور کی بات ہے۔ یہ واقعات اس لیے پیش آئے کہ ہم جیسوں کے لیے آئندہ مثال بن سکیں۔ دو عورتوں نے روزہ رکھا اور روزہ ان کو اتنا لگا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ یہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کہیں کہ کلی کریں۔ دونوں کو کہا گیا کہ کلی کرے، چنانچہ ان کے منہ سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے۔ وہ حیران کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا پیا، یہ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دراصل روزہ رکھ کر دوسروں کی غیبت کرتی رہیں
اور غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر روزے دار سے کوئی بندہ جھگڑا یا زیادتی بھی کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ یوں پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھے گا تو ایمان کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ یہ روزہ اللہ کے سامنے سرخ روئی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جیسے ماں بعض اوقات اپنے بچے کو کوئی چیز کھانے نہیں دیتی، اس لیے کہ اس میں بچے کا فائدہ ہوتا ہے۔ بچے کا جی چاہا کہ میں برف کا گولا کھاؤں، ماں نہیں دیتی۔ اس ماں کو بچے کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی؟ ماں بچے کو محروم نہیں رکھنا چاہتی، ماں بچے کو رلانا پسند نہیں کرتی، اس میں بچے کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ روزے رکھو، اس میں ہمارے لیے خود فائدہ ہے، اپنی ذات کے لیے فائدہ ہے۔ ڈاکٹروں کی یہ تحقیق ہے کہ 1 مہینے کے روزے رکھنے سے بہت سی بیماریاں انسان کے جسم سے خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ روزوں کا جسمانی طور پر بھی فائدہ ہے اور روحانی طور پر بھی۔ کئی بندے وہ ہوتے ہیں جن کے گھر کا غسل خانہ غریب آدمی کے گھر سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ پورا سال وہ اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں۔ اگر رمضان المبارک کے روزے نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ جو غریب آدمی اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ بھوکا ہے اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر کے ہمارے اوپر احسان کیا۔ انسان جب سارا دن کھائے کچھ نہ پیے تب خیال آتا ہے کہ بھوکا رہتا ہوگا، جو بھوکا رہتا ہوگا اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ حیران ہو جائے گا کہ یا اللہ تیری شان بڑی ہے، آپ بھوک پیاس سے منزہ و مبرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ اسے میرے بندے میں اے میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں۔ وہ بندہ حیران رہ جائے گا، حیران ہو کر عرض کرے گا یا اللہ یہ کیسی بات ہے، آپ بھوکے پیاسے تھے، میں نے کھانا نہیں کھلایا، آپ بیمار تھے، میں نے بیمار پرسی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا اور پیاسا تھا، تو اسے کھانا کھلاتا، یہ ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلا دیا۔ اگر بیمار کی عیادت کرتا ایسا ہی تھا جیسے تو نے میری عیادت کی۔ انسان کو اس وقت احساس ہوگا کہ دوسرے انسانوں کی غم گساری پر کیا ثواب ملتا ہے۔ آج کا اچھا پڑوسی بن جانا بھی قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے۔ آج تو لڑائی ہی پڑوسیوں سے ہوتی ہے، حالانکہ پڑوسی کے حق کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اتنی مرتبہ آئے، اتنی بار آئے کہ مجھے شک ہوا کہ مرنے کے بعد پڑوسی کو وراثت میں شامل کر لیا جائے گا۔ لیکن ہمارا جھگڑا چلتا ہی ہے پڑوسیوں کے ساتھ۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں الجھ پڑتے ہیں، تھوڑا ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، حالانکہ بات اگر سلجھانا چاہیں تو سلجھ بھی جاتی ہے۔ 2 بھائی تھے جن میں محبت کا تعلق تھا، لیکن بیویوں کی آپس میں نہ بنتی تھی۔ ان میں سے ایک بھائی نے دوسرے کو دعوت کھانے کے لیے گھر پر بلایا اور اس کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ اس کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے سامنے سے اٹھا لیا کہ ہم اس بندے کو کھانا نہیں دیتے۔ یہ بھائی دل میں بہت رنجیدہ ہوا۔ اس کے بھائی نے جب چہرے پر غصے کے آثار دیکھے تو کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میں آپ کے گھر آیا تھا، یاد رہے کہ آپ نے بھی کھانا میرے سامنے رکھا تھا۔ آپ کی ایک مرغی بھاگتی ہوئی آئی اور سالن میں اس کا پاؤں پڑا تو سالن گر گیا۔ میں نے روٹی نہ کھائی کیونکہ سالن اور نہیں تھا۔ تمہارے گھر کی ایک مرغی نے کھانا خراب کر دیا اور میں نے محسوس نہ کیا۔ اگر میری بیوی نے غصے میں کھانا اٹھا لیا تو آپ غصہ کیوں ہوتے ہو؟ دوسرے بھائی نے کہا سچی ہے، کیا میں اتنا بھی اس کا لحاظ نہیں کر سکتا جتنا اس نے میری مرغی کا کیا تھا؟ چنانچہ بات جلدی سمجھ میں آ گئی۔ معاملہ الجھتے الجھتے بالکل سلجھ گیا
اگر سمجھنے کی نیت ہو تو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اگر لڑنے کی نیت ہو تو بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا پڑوسی بن کر رہنا یا مکارم اخلاق میں سے ہیں۔ اچھے اخلاق، حدیث مبارکہ میں ہے، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مکارم اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آج اس بات کی طرف توجہ دینا بڑا مشکل معاملہ ہے۔ پڑوسی کی بات اور ہے، بھائیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بن کر رہنا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے اندر کی برائیوں کے اثرات ساتھ والوں پر پڑتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو رزق کی قدر معلوم ہو اور اس کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ دیکھیے روٹی کا ایک لقمہ کتنے مراحل سے گزر کر ہمارے منہ میں آتا ہے۔ زمین، پانی ہوا، سورج کی دھوپ، یہ سب چیزیں استعمال ہوئی، تب گندم کا پودا بڑا ہوتا ہے۔ پھر انسان نے کاٹا، صاف کیا، آگ پر پکایا، تب جا کر روٹی ہمارے سامنے آئی۔ جب اتنے مراحل سے گزر کر یہ نعمت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اسے کھاتے ہوئے بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، کتنی عجیب بات ہے۔ ہمارے دادا پیر حضرت فضل حق قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی زمین تھی، اس میں خود ہی ہل چلاتے تھے، خود پانی دیتے تھے، خود کاٹتے، خود بیج نکالتے، خود وہ گندم گھر آتی تھی۔ پھر رات کو عشاء کے بعد میاں بیوی اسے پیسا کرتے تھے اور اس آٹے سے بنی ہوئی روٹی خانقاہ میں مریدوں کو کھلائی جاتی تھی۔ اب اندازہ کیجئے، حضرت یہ سب کچھ خود کرتے تھے۔ حضرت کی عادت تھی کہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، گھر والوں کو بھی یہی عادت تھی۔ ایک دن حضرت نے کھانا پکایا اور خانقاہ میں لے آئے۔ اللہ اللہ سیکھنے والے سالکین آئے ہوئے تھے۔ وہ کھانا حضرت جب وہ کھانے لگے، آپ نے انہیں کہا فقیرو۔ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کو فقیر کہتے تھے۔ تمہارے سامنے جو روٹی پڑی ہے اس کے لیے ہل چلایا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر بیج ڈالا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر اس کو پانی دیا تو وضو کے ساتھ، پھر اس کو کاٹا تو وضو کے ساتھ، پھر گندم بھوسے سے الگ کی گئی تو وضو کے ساتھ، پھر گندم کو پیسا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر آٹا گوندا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر روٹی پکائی گئی تو وضو کے ساتھ، پھر آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا گیا وضو کے ساتھ۔ کاش تم وضو کے ساتھ اسے کھا لیتے۔ اب سوچیں کہ جو لقمہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ کتنے مراحل سے گزر کر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اس نعمت کی قدر کرے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کھانا کھاتے تھے نہایت عجز کے ساتھ کھاتے تھے۔ متکبر لوگوں کی طرح اونٹ لگا کر چل پھر کر نہیں کھاتے تھے، بیٹھ کے کھاتے تھے، جیسے کسی آقا کے سامنے اس کا غلام ادب سے بیٹھ کر کھایا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ بندہ کھانا کھائے، دل میں نعمت کا احساس ہو کہ یا اللہ یہ تیری نعمت ہے۔ اخبار میں ایک دفعہ پڑھا کہ فلاں فلاں ملک کا آدمی ہے جو کروڑ پتی ہے، اس نے اخبار میں اشتہار دیا ہے تو میں اس کو اتنے کروڑ روپے دوں گا۔ کروڑوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہے لیکن صحت ساتھ نہیں دے گا، مٹی کھانے کے قابل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق کھاتے پیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم سوچیں کہ کیا ہم نے اس کی بندگی کا حق ادا کیا؟ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق، پھر بھی وہ ہمیں رزق دینا نہیں بھولتا۔ اگر اس نے کھانے پینے میں کوئی سڑی سبزی آ جائے تو یہ نہ دیکھیں کہ کھانے کو سبزی ملی، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کی اور ہمیں یاد رکھا۔ اس مالک کی مہربانی ہے۔ تو روزے کا اصل مقصد ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس پیدا کرنا ہے تاکہ پرہیزگاری پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائیں۔
اور جو کچھ باتیں گوش گزار کی گئیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔